اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 15 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، اس کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ محتاج ہیں تو آپ کو غنی بنا دے گا، فقیر ہیں تو بادشاہ بنا دے گا۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ کی زندگیوں میں بہاریں لے آئے گا، تو آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ قرض میں پھنسے ہیں تو وہ آپ کا قرض ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو اولاد کے لیے بھی یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اور آج کے دن ہی خاص یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے کیونکہ جس دن اولیاء کرام کا عرس مبارک ہوتا ہے تو اولیاء کرام اپنے مریدین پر خاص نظر رحمت کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہر اللہ کے ولی اللہ کو مانتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو 15 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، تو آپ کی طرف سے جو ہے وہ کنڈے کی نیاز بھی پکائی جاتی ہے۔ تو آج میں رجب کے کنڈے کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ آخر کس تاریخ کو بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے میں اپنا وظیفہ بھی شروع کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ماہ رجب کو کئی بزرگان دین سے نسبت حاصل ہے، انہی میں سے ایک ہستی ایسی بھی ہے جس نے بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی، حسن اخلاق کی چاشنی سے بد اخلاقی کی کڑواہٹ دور کی، عمدہ کردار کی خوشبو سے پریشان حالوں کی داد رسی فرمائی، اور علم کے نور سے جہالت کی تاریکی کا خاتمہ فرمایا۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ جو حکایت مشہور ترین ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا، مگر پانی ہاتھ پر گرنے کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، بلکہ اسے معاف کیا اور شفقت فرماتے ہوئے اسے آزاد بھی کر دیا۔ تو آج جو میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر آپ کے لیے خاص وظیفہ اور عمل لائی ہوں، وہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں، تو اس کو اپنی نماز کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس کو گناہوں سے باز رکھا، اسی مقدار میں اس کی نماز قبول ہوئی۔ تو امام جعفر صادق علم کے سمندر تھے۔ پورے ماہ رجب المرجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا یوم عرس ہے، جیسا کہ فتاوی فقہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 ہی کو ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب کو کسی شقی القلب یعنی سنگ دل ظالم نے زہر دیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس جنت البقیع مدینہ المنورہ میں والد محترم حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے بوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب وغیرہ بھی ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔
اس کے علاوہ اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کنڈے کی جب نیاز بناتے ہیں تو اس پر احصال ثواب کریں. احصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیا کریں کہ 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا. یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں. احصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. احصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی. کنڈوں کی نیاز بھی احصال ثواب ہی کی ایک صورت ہے. اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افتراء یعنی تہمت ماننا ہے. ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ترجمہ کنز الایمان ہے، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں. تو کھانا کھلانے کے ذریعے احصال ثواب کرنا سنت ہے، سنت صحابہ ہے. اور رجب کے کنڈے میں بھی غذا یعنی کھانے ہی کی چیز ہوتی ہے جو کہ احصال ثواب کے لیے کھلائی جاتی ہے. چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان 7 روز تک وفات پا جانے والوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امی جان کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. معلوم ہوا کہ کھانا کھلانے کے علاوہ باغ یعنی مال خرچ کرنے کے ذریعے بھی احصال ثواب جائز ہے، اور کنڈے شریف کی نیاز بھی مالی احصال ثواب میں شامل ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اموات مسلمین یعنی مرحومین کے نام پر کھانا پکا کر احصال ثواب کے لیے خیرات کرنا بلا شبہ جائز مستحسن ہے، اور اس پر فاتحہ سے احصال ثواب کرنا بھی پسندیدہ ہے. تو کنڈے کی نیاز پکانا بھی احصال ثواب ہی کا ذریعہ ہے. 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احصال ثواب کے لیے آپ نیاز دلوا سکتے ہیں. تو کنڈے کی فاتحہ 15 رجب کو، اور ضروری نہیں کہ مٹی کا ہی برتن ہو، کوئی بھی برتن لیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک پر خاص اولیاء کرام کی نظر ہوتی ہے، خاص صحابہ کرام کی نظر ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس دن یہ خاص وظیفہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام ہو جائے گا، آپ کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو اس وظیفے کی برکت سے جو یہ دل سے وظیفہ کرے گا تو محتاج کو غنی بنا دے گا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پلیٹ میں آپ نے کوئی حلوہ بنائیں یا کوئی بھی میٹھی چیز بنائیں، یا آپ کوئی بھی چاول وغیرہ یا کچھ بھی بنا سکتے ہیں، وہ بنا کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے. اور باوضو حالت میں آپ نے 15 رجب کو باوضو حالت میں کسی بھی وقت آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اس پر آپ نے پہلے تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ کا اسم گرامی یا مقتدرو یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
اللہ کا ذکر یعنی اللہ اللہ اللہ، یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے اصالِ ثواب کرنا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو، اور یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے صحابی، ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما دے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنا دے گا، اور اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ نے چلتے پھرتے صرف 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے 300 مرتبہ اس دن 15 رجب کو چلتے پھرتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے اتنا مال عطا فرما دے گا کہ آپ لوگ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوگے، الٹا ہر کوئی آپ سے مانگنے والا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ تو 15 رجب المرجب کی شام مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔